ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ 4 اشهر الحرم، صدق الله العلي العظيم، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے میں کچھ عرض کروں گا۔ سفر کے معنی کیا ہے؟ ماہ سفر کو منحوس کہنے کی وجہ اور اس مہینے میں جو خرافات ہم کرتے ہیں یا دیگر جو خرافات ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سامعین سن کر ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ہم میں جو خرافات ہیں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور میں بھی ہر سال جو ہے وہ سفر کے مہینے میں جو ہمارے ہاں جو خرافات چلی جا رہی ہیں کئی سالوں سے، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ لیکن میں لوگوں میں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کہ تو بس ان چکروں میں گن چکر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، شکر ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم دین اسلام کو اپنے عقیدے اہل سنت والجماعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر یا ہمارے دین پر اعتراض کوئی کرے۔ دور جہالت میں دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے فرمائے ہیں۔ 4 اشہر الحرم، پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، چوتھا رجب ہے۔ دور جہالت میں جو ہے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اہل عرب جو ہیں ان کے آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ لوٹ مار کر وہ اپنا گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ لیکن ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ لوٹنا یا لڑائی جنگ جو ہے وہ اس کا احترام کرتے ہوئے، ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے وہ نہ جنگ کرتے تھے نہ لوٹ مار کرتے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اہل عرب ہیں ان کا آمدنی کا ذریعہ یہ لوٹ مار تھا۔ اب وہ جب اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے یا ان 4 مہینوں کے اندر، یہ 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینوں کے اندر گھر پہ بیٹھے رہتے، نہ لوٹ مار کرتے نہ جنگیں لڑتے۔ اچھا، وہاں پر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ پہلے ذرا سی باتیں وہ جنگیں ہو جاتی تھی اور کئی صدیاں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو اس کا احترام کرتے ہوئے جنگ بند کر دیتے تھے اور لوٹ مار روک دیتے تھے۔ اب جیسے ہی یہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ختم ہوتے ہیں تو سفر کا مہینہ آتا ہے۔ اب ظاہر 3 مہینے بیکار بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ بس لوٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب جب لوٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کے اکثر مرد جو ہیں ان کا کام یہی تھا، لوٹنا۔ جو زائرین آ رہے ہیں ان کو لوٹنے کا کام تھا۔ جب گھروں سے نکل جاتے، اچھا اس دوران جب یہ 3 مہینے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے آتے ہیں، تو جو چند مختصر سے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، وہ ان 3 مہینوں میں سکون سے اپنے گھر پہ بیٹھتے تھے کہ بھائی ان کو پتا تھا کہ ان 3 مہینوں میں لوٹ مار بھی نہیں ہوگی اور ان 3 مہینوں میں جنگیں بھی نہیں ہوں گی، وہ سکون سے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سفر آتا تو یہ مرد جتنے بھی ہیں یہ سب نکل جاتے لوٹنے کے لیے،
اور جو مختصر سے لوگ جو اپنے آپ کو لڑائی سے بچاتے وہ چند ایک ہوا کرتے تھے، وہ بس اب ان علاقوں سے نکل جاتے. اب ان کو پتہ تھا کہ بھئی اب تو لوٹ مار کا معاملہ ہوگا، لہٰذا تقریباً مرد جو ہے گھروں سے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتا. اب اسی وجہ سے جیسے خالی سفر کے معنی خالی ہونا، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے خالی ہونے سے کیا مراد ہے. اور دوسرا اس کو منحوس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ 3 مہینے سکون کے ہوتے تھے، تو اب ان مہینوں میں تینوں مہینوں کی کسر نکالنی ہے، لہٰذا جو ہے خوب لوٹ مار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جنگی کرنی ہے، جنگیں لڑنی ہے. تو لہٰذا وہ ظاہر جنگوں سے کوئی خوش تو نہیں ہوتا یا لوٹ مار سے کوئی خوش تو نہیں ہوتا، لہٰذا ان مہینوں کو منحوس قرار دینے شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ وہ سکون کے وہ 3 مہینے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا تو جنگیں شروع ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، لوٹ مار شروع ہو گئے، گھر خالی ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو اس لیے اس دور جہالت میں اس کو منحوس بھی قرار دیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے. لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں تبدیلی لے کر آئے. یہ وہی کفار تھے جو دور جہالت میں ذرا سی بات میں صدیوں لڑتے تھے. صدیوں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صدیوں لڑتے تھے ذرا سی بات میں. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک قبیلے کے درخت، کسی جیسے قبیلہ ہے وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت میں ایک گھونسلہ تھا، تو دوسرے قبیلے والے نے اس گھونسلے کو توڑ دیا. صدیوں اس بات پر لڑائی چلتی رہی، انہوں نے ان کے بندوں کو مار دیا اس قبیلے کے، اس قبیلے والوں، اور صدیوں لڑائی چلتی رہی. اور وہ لوٹ مارنا، جنگیں، یہ فساد، بڑے مسئلے مسائل. لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے تو وہ صحابی ہو گئے، اور حقیقت میں تبدیلی آئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. آج ہمارے لوگ ایسے ہیں، آج ہمارے حکمران ایسے ہیں جو باتیں تو مدینہ کی کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے جلسوں میں جاؤ تو وہ بے حیائی، وہ گانے باجے. تو قرآن پاک کے اس آیت پر پورا اترو کہ کیوں ایسی بات، لما تقولون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ایسی بات کیوں کرتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون جو خود عمل نہیں کرتے. آج ہمارے لوگ صرف مدینے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر مدینے کی کوئی حقیقت نہیں. قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، اس اہل عرب کو حقیقت میں تبدیل کیا. اور حقیقت میں تبدیلی تبھی آتی ہے کہ جب بندہ بذات خود اپنے آپ کو تبدیل ظاہری طور پہ بھی کر کے دکھائے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت طیبہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے جو مہاجرین آئے تو انصار کو جب بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا، تو یہی اہل عرب تھے جو آپس میں ذرا سی بات پہ لڑ جایا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ایسے تبدیل ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی ہے. انہوں نے سارا سامان رکھ دیا. پہلے تو گھر کے سامان کے لیے لوٹ مار کر کے اپنا گھر بھرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہ کر ایسے تبدیل ہوئے، سبحان اللہ، ایسے تبدیل ہوئے کہ اپنا سارا سامان رکھ کر انہوں نے کہا یا آدھا آپ کا ہے یا آدھا میرا ہے. کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 بیوی، انہوں نے کہا ایک بیوی آپ کی ہے، ایک بیوی میری ہے، جس کو آپ پسند کریں اس کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں. تو مقصد یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تبدیلی لا کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن آج اپنے آپ کو امتی کہلانے والا، آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے. ارے اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو، حضور کی بات مانو گے یا اپنی بڑی بوڑھیوں کی بات مانو گے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، دین کا جو معاملہ ہے نا وہ اصولی طور پہ 2 چیزوں پر ہے.
اور ہمارے یہاں چار طریقے رائج ہیں. دیکھیں، پہلا اصول قرآن ہے، دوسرا اصول حضور کا فرمان ہے، تیسرا اصول دیکھیں یہ دونوں قرآن اور حضور کا فرمان، یہ دونوں دلائل ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل ہے. لیکن تیسری بات میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی صحابی کا کوئی عمل ہے یا ان کا قول ہے یا کسی اللہ کے پیارے کا، چاہے وہ غوث ہو یا غوث پاک ہو، کوئی بھی اللہ کا پیارا ہے، وہ چاہے وہ عامل ہو کامل ہو، اگر اس کا کوئی عمل ہے یا اس کا کوئی قول ہے، وہ بھی دلیل نہیں ہے لیکن اس کی ایک اہمیت ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز جو ہمارے یہاں درمیان میں ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ بڑی بوڑھیوں کے قول اور فعل ہے. اب دیکھیں، پہلے میں عرض کیا کہ ہمارے لیے قرآن اور رسول کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے لیے شریعت ہے، یہی ہمارے لیے قانون ہے، یہی ہمارے لیے سنت ہے، یہی ہمارا دین ہے. لیکن جو اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی بات کی ایک اہمیت اور ان کی قول کی ایک اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ لڑی جاتی ہیں تلوار کے زور پر جنگ، اور پھر دو جنگوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین ایک کو فتح یابی عطا فرما دیتا ہے، ایک جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے. لیکن سورہ بقرہ سیکنڈ لاسٹ رکوع اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ مِنْ آيَةٍ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. تابوت سکینہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر جو ہے کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کی ترکہ یعنی کچھ چیزیں ہیں. امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کی شان یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا فرشتے ان تحملہ الملائکہ، فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کے پیاروں کی مقدس تبرکات ہیں. اب دیکھیں، ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اگر کسی جگہ جا رہے ہیں، ہم اپنی فتح یابی کے لیے اپنی قمیض کو اٹھا کے اس کے وسیلہ دے کر دعا مانگیں گے تو ظاہر ہے ہم تو، لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کی بقیہ چیزیں تھیں. طرح کا معنی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، پرانی چیزیں تھیں. ہماری پرانی چیزوں کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن شان اس کی یہ ہے کہ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کسی جنگ میں جاتے تھے تو اللہ رب العالمین سے اس تابوت سکینہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے تھے تو اللہ رب العالمین اس جنگ میں فتح یابی عطا فرماتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں یا اللہ کے پیاروں کا کوئی قول ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اب ہم یہ دیکھیں، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی خرافات ہیں جن کا نہ اللہ کے فرمان قرآن پاک سے تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے پیاروں کے فرمان سے، ان کے جو قول ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ان سب کا تعلق بڑی بوڑھی جو ہمارے یہاں جو مفتیاں ہیں، جن کو دین کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے، بس انہوں نے بس وہ کر دی ہے، انہوں نے باتیں چلائی ہوئی، وہ چل رہا ہے. یاد رکھیے، بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ ہماری نانی ہیں، دادی ہیں، جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کی کسی قول سے کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، ان کی کسی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی اگر دین کے حوالے سے. جیسے ہمارے یہاں اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں جو ہے، اس کے آخری مہینے میں جو بدھ ہے، اس میں آسمان سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سفر کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، سورہ مزمل کا پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو 300 پتہ نہیں کتنی 320 317 آٹے کی گولیاں بنا کر اس پہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پھر ہم جو ہے نا سمندر میں ڈال رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، جو بھی پڑھیں، لیکن اس مہینے کو منحوس سمجھ کر حضور نے فرما دیا لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. لہٰذا حضور کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے بے فکر ہو جائیں. اب ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب میں آپ کو مزے کی باتیں سناؤں گا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، سامنے سے اگر کالی بلی اگر گزر جائے
تو کہتے ہیں بھائی بلی نے کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب تو دن خراب ہوگا، آگے مسئلہ ہوگا۔ عجیب تماشا ہے، کہیں سے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بزرگوں کا کوئی قول ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو جو منسٹر دوسرے منسٹروں کو نہیں بنتے، ان کی گاڑیوں کے آگے سے کالی بلیاں گزارتے رہیں گے۔ ارے تکیے پہ بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ قرضہ بڑھ جائے گا۔ ارے کیا ہے، کینچیاں چلائیں تو لڑائیاں ہوں گی، تو درزی تو سارا دن کینچیاں چلاتے رہتے ہیں۔ اچھا اگر وہ چپل پہ چپل چڑھ گئی تو سفر کرو گے، اور اگر ٹھسکا لگ گیا تو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی برائی کر رہا ہے، اور اگر ہچکی آ گئی تو کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا، تو آدھا پاکستان یاد کر رہا ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کو، اور آدھا ہندوستان یاد کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو سارے ہمارے جو کھلاڑی ہیں بس تو ہچکیاں لیتے رہے۔ الٹی آنکھ پھڑک گئی تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے کیا مذاق ہے، ہاتھ میں خارش ہوئی تو پیسہ آئے گا، الٹے ہاتھ میں خارش ہوئی تو پتہ نہیں اس کا کیا ہے۔ اب مقصد ہے اس طرح کی خرافات ایسی ہیں۔ ایک شیخ بابا ہیں ٹھٹا سے آگے، بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، ان کے مزار کے پاس ایک مزار ہے، وہاں پہ ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ بھئی مزار کے جو ڈبہ ہے اس کے اندر پیسے ڈالو اور باہر نکلو، بلاک جس کو جتنا بڑا گھر چاہیے اتنے بلاک رکھے، اتنا بڑا گھر بن جائے گا۔ کیا مذاق بنایا ہوا۔ اور کراچی میں ایک مزار ہے، وہاں پہ بس دیکھیں ہم اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے دربار میں جانے کے بھی قائل ہیں، ان کا وسیلے کے بھی قائل ہیں، ان کو ایصال ثواب کے بھی حوالے سے ہم قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کسی مجھے لگتا ہے مٹکے والے نے، کسی مٹکے کا نہیں، مٹی کا جو گلک ہوتا ہے، اس نے کوئی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی آپ اس مزار سے مٹکا لے جاؤ، وہ گلک لے جاؤ، اس میں سال بھر پیسے جمع کرو، اور سال جب پورا ہو، جب ان صاحب مزار کا عرس ہو، تو آپ وہ مٹکا لاؤ، یہاں توڑو اور یہاں پہ جو ہے نظر و نیاز کرو، اور پھر دوسرا مٹکا لے جاؤ یا گلک لے جاؤ۔ تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ان صاحب مزار کے لیے اپنے گھر پر بیٹھ کے بھی جو آپ نظر و نیاز کریں گے اس کا ثواب بخشیں گے، ان کو نظر و نیاز کریں گے، ان کو سارے ثواب، یہ تو وہ پہنچ جائے گا۔ مٹکے میں خاص رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ ہمارے جو مزارات ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی جو اکثر مجاور ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، کامل نہیں ہوتے۔ کسی مزار میں وہ اپنے نظم رکھا ہوا، اس کے اندر مٹی ڈال دی رہتی، لوگ آتے ہیں مٹی کو کھا رہے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے پیارو، کیا کر رہے ہو؟ میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی عامل ہے، کوئی کامل ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے، وہ مٹی دیتا ہے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس مٹی میں شفا ہوگی۔ لیکن آج کے مجاور جو ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ کامل نہیں ہوتے، بس انہوں نے ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ آپ ان سے جا کے چھٹا کلمہ پوچھ لیں، آپ ان سے پوری نماز پوچھ لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اکثریت کو پوری مکمل جو نماز ہے، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کی مفسدات نماز، مکروہات تحریمی، نماز کی جتنی بھی ہیں، وہ آپ ان سے بیسک پوری پوچھ لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 80% مجاور نہیں بتا پائیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اور انہوں نے عجیب عجیب تماشا، ایک شائقی درگاہ میں وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ میں جس کی شادی کی نیت کرو اور مہندی لے جا کے وہ چوڑیاں پاٹی جا رہی ہے، یہ منتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ کوئی گاڑی کے اندر کوئی جوتا لٹکا رہا ہے، ارے یہ جوتا کیا کرے گا؟ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، لیمو لٹکائے ہوئے، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے اس طرح کی ایسی خرافات ہیں کہ اگر گھر سے آپ جا رہے ہیں اور جب واپس اگر جاتے جاتے تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ نہیں واپس آ گئے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے کیا مسئلہ ہوگا؟ ارے زندگی میں مسائل ویسے ہی کم ہے کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو خامخواہ پریشان کرنا شروع کر دیا؟ کوا کائیں کائیں کرے تو مہمان آ جائیں گے، بلی اگر منہ دھو لے تو وہ مہمان آ جائیں گے۔ آج کل مہمان آتا کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کوے کہاں ہیں؟
تو بات یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہذا ان خرافات سے بچا جائے۔ اکثر مجاور کیا کرتے ہیں، وہ بازار سے ڈوریاں لاتے ہیں اور وہ پھر ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں۔ ہم سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ راکھی والا طریقہ تم مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، تو کم سے کم ایسا کام تو نہ کرو نا۔ اس اللہ کے بندے اس مجاور کو کہو کہ بھائی جان کچھ پڑھ کے دے دو، کوئی تعویذ ہی دے دو، اللہ کا کلام لکھ کے دے دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دو۔ ہاں اگر وہ عامل کامل ہے، واقعی اللہ کا پیارا ہے، تو اس کو کہو کہ میں ڈوری کو ہاتھ میں نہیں پہنوں گا، میں گلے میں باندھ دیتا ہوں۔ وہ بولے کیوں؟ کہو کہ میں ہاتھ میں اگر ڈوری باندھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی راکھی باندھا ہوا ہے، ہندوؤں کی طرح تم لوگ یہ کر رہے ہو۔ لہذا بچا جائے ایسے کاموں سے۔ اور ان خرافات سے میں جو عرض کر رہا ہوں، اپنے اگر کوئی بڑی بوڑھی کوئی کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، آئیں بائیں کرتی ہے، تو کسی بڑے مفتی، اپنے علاقے میں جو بڑا مفتی ہیں ان کے پاس لے جاؤ اور یہ میرا بیان بھی ان کو سنائیں، اور علاقے میں جو بڑے مفتی ہیں ان کے سامنے ان کو کہیں کہ یہ ہماری نانی ہے، ہماری دادی ہے، یہ ایسی بات کر رہی ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ میں نے ایک کو دم کیا ہوا پانی دیا، وہ کہنے لگے کہ ہماری نانی جان نے کہا ہے کہ دم کیے ہوئے پانی کو فریج میں رکھ دو، دم کیے ہوئے پانی کو فریج میں رکھ دو تو اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی اللہ کا پیارا اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے، تو پھر امید ہے کہ اس کا کوئی عمل ہے یا اس کا کوئی ریاضت ہے، وہ اس مناسبت سے کہہ رہا ہے۔ لیکن سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا ان چیزوں کو نہ کیا جائے۔ لہذا ان خرافات سے بچا جائے۔ اور ان خرافات کو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کو نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے بچپن سے ہی باتیں سنی ہیں، اب وہ کوئی 60 سال کی ہیں، کوئی 70 سال کی ہیں، ہماری نانی دادی بڑی بوڑھیاں، تو جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ لہذا آپ ان کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں، اور کوشش کریں اب ان خلافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان خلافات میں رہ کر نا بندہ وہمی ہو جاتا ہے، اور جب وہمی ہوتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ویسے ہی زندگی میں پریشانیاں کوئی کم نہیں ہے، خواہ مخواہ ان چکروں میں پڑھ کر اپنے آپ کو مزید پریشان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔